کیا اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ جیسے انبیاء، صحابہ کرام، ولی اللہ، اولیاء کرام، شہداء اور دوسرے لوگ جو اسلام کی سربلندی کے لیے باتیں سنتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں، وہ تمام لوگ اور ایک عام مسلمان جو ایک عام پیٹرن میں تو اسلام کو فالو کر رہا ہوتا ہے لیکن قرآن پاک کی اسٹڈی کے لیے اور دین کے لیے اور اخلاقیات کے لیے یا دوسرے انسانیت کے لیے یا دوسرے مسلمانوں کے لیے کچھ خاص سٹیپس نہیں اٹھاتا، کیا وہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی اجر ہے یا اللہ تعالیٰ کے مقرب اور ایک عام بندے کے اجر میں فرق ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم سورہ رحمان کا آخری حصہ دیکھیں گے جو آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 77 تک جاتا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو اور جنتیں ہیں اور اس سے زیادہ جو پہلے بتایا گیا ہے ان سے زیادہ اعلیٰ جنتیں، یعنی جو ہم ایک کوشچن ہمارے مائنڈ میں آیا تھا نا کہ مقرب لوگ اور ایک عام جو مسلم ہے ان دونوں کا اجر ایک جیسا ہوگا، تو یہاں ہمیں اس کا جواب مل گیا، نہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں۔ جس جنت کا ہم نے پہلے مطالعہ کیا، اس کی کچھ اسپیسیفیکیشنز دیکھی، اس سے آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے آگے دو اور جنتیں ہیں، دو اور باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی اعلان کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر سے ایک ہمیں احساس کروایا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے اتنے اتنے اجر ہیں، تو ابھی بھی تم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا انکار کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدھامتان، ان آیات میں ہم ان دو جنتوں کا پچھلی جنت سے کمپیریزن کرتے جائیں گے کہ کون سی جنت زیادہ اعلیٰ ہے۔ اب پچھلی آیات میں تھا کہ وہاں پر لمبے لمبے درخت ہوں گے لیکن اس سے زیادہ اسپیسیفیکیشن نہیں بتائی گئی تھی، یہاں کہہ دیا گیا مدھامتان، یعنی دونوں بہت گہرے سبز باغ ہیں، سیاہی مائل سبز، ایسے ڈارک گرین کلر ہوگا ان کا، اتنے گرین ہوں گے کہ سیاہی مائل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں، قدرتوں، معجزوں کا انکار کر لو گے؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما، ان دونوں میں عینانی، دو چشمے ہیں، نزاختان، دونوں جوش مارتے ہوئے۔ یہ لفظ موسلادھار بارش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلے ذکر کیا گیا تھا سورہ رحمان میں کہ جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہیں، اب ان دونوں باغوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ بہہ رہے ہیں اور اتنی تیزی سے پانی آ رہا ہے کہ پٹکتا ہے زمین پر اور چھینٹے اوپر آتے ہیں جیسے فوارے کی طرح، جیسے فوارہ جب چل رہا ہو تو چھینٹے ادھر ادھر آ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ابل رہے ہیں، پانی تیزی سے آتا ہے اور ایسے زمین پہ پٹکتا ہے، تیزی سے آ کے پٹکتا ہے اور اس کے چھینٹے بھی اوپر آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں، قدرتوں اور معجزوں کا انکار کرو گے؟ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما، ان دونوں میں فاکہۃ، پھل ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے پھل جن کو کھا کے خوشی بھی ہوتی ہے، وَنَخْلٌ، اور کھجور کے درخت ہیں، وَرُمَّانٌ، اور انار ہیں۔ پہلے ایسے پھلوں کا ذکر ہوا تھا کہ جن کو کھا کر طبیعت خوش ہوگی، اور اس میں مزید الیبوریٹ کر دیا گیا کہ اس میں کھجور کے درخت بھی ہیں اور انار کے درخت بھی ہیں۔ اب اسپیسیفکلی تھوڑا سا دیکھیں کہ عربوں کی پسند کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آج جو اسلام ہے ان کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسپیشل بتا رہے ہیں۔ پہلے سے بھی بتایا تھا کہ پھل ہوں گے، اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ پھل ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ کیا بتایا کہ کھجور اور انار کے بھی درخت ہوں گے، یعنی اسپیشلی صحابہ کرام وغیرہ کے لیے اور عرب کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا ان کے لیے اسپیشل اعلیٰ ترین جنت میں کیا کیا ہوگا اس کے ٹیسٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِيهِنَّ، ان میں خیرات، نیک سیرت، حسان، خوبصورت عورتیں ہیں۔ دنیا میں جو بھی عورت ہوتی ہے یا تو بہت پیاری ہوتی ہے تو اس میں تکبر ہوتا ہے، تو اس کی خاص سیرت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ایسی بھی ہوتا ہے کہ بہت اچھی سیرت کی لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن ان کی ایوریج سی شکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایسے نہیں ہوگا، جنت میں حسن اور اچھائی اکٹھی ہی ملے گی، اور یہ صرف جنت میں ہی پاسبل ہو رہا ہے۔ وہاں کی عورتیں شرم فرمانبرداری اور خوبصورتی میں ہر چیز میں اعلیٰ ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حور مقصورات،
हूरुन वो हूरें हैं, मकसूरातुन ठहरी हुई हैं, ठहरी हुई मतलब पर्दा नशीन हैं और वो छुपी हुई हैं फिल ख़ियाम, ख़ैमों में। अब यहाँ पर आप फिर देख लें कि ख़ैमे कौन लगाते हैं, ख़ैमों में कौन रहते थे। ये दोबारा से अरब के टेस्ट का यहाँ पे ज़िक्र हो गया कि जो अरब के लोग हैं ना, अभी-अभी भी जो बड़ी-बड़ी रॉयल फ़ैमिलीज़ हैं, वो छुट्टियों में एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए और आउटिंग के लिए दूर सहराओं में ख़ैमे लगाने चली जाती हैं। और आप कभी यूट्यूब पे सर्च करें तो वो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और बड़ी-बड़ी फैंसी चीज़ें उनके पास होती हैं, फैंसी चीज़ें उनके पास होती हैं, बड़े-बड़े दुम्बे होते हैं और वो स्पेशल अपने कहवे वगैरह के लिए भी बड़े प्यारे-प्यारे बर्तन लेके तो ख़ैमा लगाते हैं। मीन्स उनके अपने बड़े-बड़े बैंगलोज़ उनके पास हैं, लेकिन उनकी एन्जॉयमेंट, उनकी जो इनेट नेचर उनको जिस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करती है वो ख़ैमे हैं। 2 चीज़ों का ज़िक्र हो गया कि एक तो ख़ैमे होंगे और उन ख़ैमों में उनके लिए औरतें भी होंगी। स्पेसिफिकली अरबी ज़ौक़ का यहाँ पर ख़्याल रखा गया है, उनकी अरबों की फ़ेवरेट चीज़ों का ख़्याल रखा गया है, तो इसी से पता चलता है कि ये जन्नतें ज़्यादा आला होंगी। और ख़ैमों में हदीसों में पता चलता है कि ये ख़ैमे भी बड़े प्यारे मोतियों जैसे होंगे। फिर अल्लाह ताला फ़रमाते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आयत नंबर 74 लम नहीं यत्मिसहुन्ना, छुआ उन्हें इंसुन किसी इंसान ने, क़ब्लहुम इनसे पहले, वला जान और ना किसी जिन ने, और इनको ना पहले किसी मर्द ने छुआ होगा ना किसी जिन ने, जिनके लिए ये बनाई गई हैं। जिस मर्द के लिए वो उसी मर्द के लिए स्पेसिफिक होंगी और पर्दा नशीन होंगी ख़ैमों में। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमति रब्बिना नुकज़्ज़िब वलकल हम्द। उसके बाद आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुत्तक़ीना, तकिया लगाए हुए होंगे, अला पर, रफ़रफ़िन कालीनों पर, खुद्र सब्ज़, व अबक़रिय्यिन और नादिर, हिसान नफ़ीस। अबकरी कहते हैं जो इस दुनिया से बाहर की कोई चीज़ हो, जो हमारे लिए बहुत अनहोनी, अजीब और मौज़ाती चीज़ हो। जैसे हम कहते हैं ना परिस्तान, तो ना हमने देखा हुआ है परियों की कोई दुनिया, ना हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट भी करती है या नहीं। तो हमारे लिए वो एक अबकरी चीज़ है कि जिसको हम इस दुनिया में नहीं, जो इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे कालीनों और ऐसे सब्ज़ कालीनों का ज़िक्र किया गया है जो बहुत ही नादिर और कीमती होंगे और जो पहले ना हमने देखे होंगे, ना ऐसे हमने सोचे हुए होंगे और बहुत खूबसूरत होंगे। यानी अल्लाह ताला ना सिर्फ़ नेमतें दे रहे हैं, उनका नेमतों का लुत्फ़ उनकी कम्फ़र्ट से दे रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला खूबसूरत चीज़ों के साथ भी दे रहे हैं। और यहाँ पे स्पेसिफ़िकली ग्रीन कलर का ज़िक्र हुआ है, सब्ज़। सब्ज़ रंग बड़ा प्यारा लगता है, आप ग्रीन बेडशीट बिछाएँ ना तो उसपे आपको सुकून मिलेगा। तो ये अल्लाह ताला तो इंसान को जानते हैं ना, अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से हर चीज़ डिज़ाइन की है जन्नत की भी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि देखो रेशम से भरे लंबे गद्दे थे पहले और अब देखो कि ऐसी प्यारी सी चीज़ जो पहले तुमने कभी देखी ही नहीं होगी, डेकोरेशन में भी और ब्यूटी में भी और कंफर्ट में भी। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें सिर्फ लेटने के लिए अगर अरेंज कर ली हैं, तकिया टेक लगाकर बैठने के लिए अरेंज कर ली हैं, तो इमेजिन करो जन्नत की बाकी नेमतें कैसी होंगी। फिर भी तुम अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करोगे। ला बिशैइन मिन निअमति रब्बिना नुकज़्ज़िब वलकल हम्द। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस का हकदार कर दें। अल्लाह ताला हमें ऐसे आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ कि हम अल्लाह ताला की रज़ा में ढल जाएँ और जन्नत के मुस्तहिक हो जाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।